آج ہم بات کرتے ہیں دبئی کے حوالے سے، جو نہ صرف مشرق وسطی مڈل ایسٹ کا ایک مشہور شہر ہے بلکہ دنیا بھر کی سیاحوں، سرمایہ کاروں اور محنت کشوں کا خواب بھی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دبئی دنیا کا وہ شہر ہے جہاں ایک انسان نے بغیر پائلٹ کے گاڑی ہوا میں اڑا دی، اور یہاں ایک ایسی پولیس ہے جو بگاٹی اور لیمبرگینی جیسی سپر کارز استعمال کرتی ہے۔ دبئی کی عمارتیں نہ صرف آسمان کو چھوتی ہے بلکہ ان کے اندرون میں موجود لگژری بھی دنیا میں بے مثال ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دبئی میں ایک مصنوعی جزیرہ ہے جو دنیا کے نقشے جیسے بنایا گیا ہے؟ کیا دبئی بغیر ویزا کی وزٹ کیا جا سکتا ہے، یا کیا یہاں کاروبار شروع کرنا آسان ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب ہم اسی ویڈیو میں جانیں گے۔ سامعین، دبئی رقبے کے لحاظ سے متحدہ عرب امارات کا دوسرا بڑا امارت ہے، لیکن عالمی سطح پر اگر دبئی کی کل رقبے کی بات کرے تو یہ دنیا کے بڑے شہروں میں شامل نہیں ہوتا، مگر اس کے ترقی، معیشت اور انفراسٹرکچر نے اسی دنیا کے مشہور ترین شہروں کے فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دبئی کا شمار دنیا کے ان شہروں میں ہوتا ہے جہاں غیر ملکیوں کی تعداد مقامی لوگوں سے کہیں زیادہ ہے۔ دبئی کی قومی زبان عربی ہے، مگر انگریزی، اردو، ہندی، بنگالی اور فلپائنی زبانیں بھی عام بولی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر ہر قوم کے لوگ رہائش پذیر ہے۔ دوستو، دبئی کی تاریخ 1820 سے شروع ہوتی ہے جب یہ ایک چھوٹا ماہی گیری گاؤں تھا۔ 1833 میں بنیاس قبیلے کے 800 افراد نے مختوم خاندان کی قیادت میں یہاں آباد ہونا شروع کیا، اور دبئی جلد ہی تجارت کا مرکز بن گیا۔ 1950 کے دہائی میں شیخ رشید بن سعید المکتوم نے بندرگاہ کو گہرا کر کے شہر کو بین الاقوامی تجارت کا مرکز بنایا۔ 1971 میں دبئی نے متحدہ عرب امارات UAE کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ 1990 کے بعد تیل کے آمدنی نے شہر کو جدید بنیادی ڈھانچے اور سیاحت کے مرکز میں تبدیل کر دیا۔ آج دبئی اپنے شاندار تعمیراتی منصوبوں جیسے برج خلیفہ، دنیا کے بلند ترین عمارت 828 میٹر، برج العرب، سمندر میں مصنوعی جزیرے پر 7 سٹار ہوٹل، پام جمیرہ، انسانی بنایا گیا کھجور کے شکل کا جزیرہ، دی ورلڈ آئلینڈز، دنیا کے نقشے پر مشتمل جزائر، دبئی مال، دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مال، میرینا، مشہور واٹر فرنٹ علاقہ، اور دبئی فریم 360 ڈگری نظارہ پیش کرنے والی عمارت کے لیے مشہور ہے۔ سامعین، بات کرتے ہیں پاکستانیوں کے لیے ویزا گائیڈ اور کفالہ نظام کی۔ متحدہ عرب امارات میں کام کرنے کے لیے پاکستانیوں کو ورک ویزا درکار ہوتا ہے، جو کفالہ نظام کے تحت جاری کیا جاتا ہے۔ اس نظام میں مقامی اسپانسر کفیل ملازمت کے پیشکش کرتا ہے اور ویزا کی ذمہ داری لیتا ہے۔ ویزا حاصل کرنے کے لیے ملازمت کا لیٹر، میڈیکل ٹیسٹ، ہیپاٹائٹس، TB، HIV اور سفارت خانے میں درخواست جمع کروانی ہوتی ہے۔ عام طور پر پروسیسنگ میں 7 سے 12 دن لگتے ہیں۔ دبئی میں پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کی ایک بڑی تعداد مقیم ہے جو مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دبئی میں 12 لاکھ سے زائد پاکستانی اور 30 لاکھ سے زائد بھارتی شہری موجود ہے۔ یہ افراد زیادہ تر تعمیرات، ڈرائیونگ، ہاؤس کیپنگ، دکانوں، ریسٹورنٹس اور دیگر محنت طلب شعبوں میں کام کرتے ہیں۔ تاہم کئی پاکستانی اور بھارتی شہری دبئی میں اپنے کاروبار بھی چلا رہے ہیں اور کچھ اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز ہے۔ دبئی کی ترقی میں ان غیر ملکیوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ دوستو، دبئی کی کرنسی درہم ہے، جس کی قیمت پاکستانی روپے اور بھارتی روپے کے مقابلے میں خاصی زیادہ ہے۔ ایک درہم تقریباً 75 پاکستانی روپے اور 23 بھارتی روپے کے برابر ہوتا ہے۔ دبئی میں کام کرنے والے افراد کی اوسط ماہانہ تنخواہ 1500 سے 4000 درہم تک ہوتی ہے، جو پاکستانی روپے میں تقریباً 1 لاکھ سے 3 لاکھ روپیہ بنتی ہے، جبکہ کچھ ہنرمند افراد یا اعلیٰ عہدوں پر کام کرنے والوں کی تنخواہیں اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ دبئی میں کام کرنے کو ایک سنہری موقع سمجھتے ہیں۔
सामीन, दुबई के बारे में लोगों के जहनों में बहुत से सवालात आते हैं, जिनमें सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या दुबई बगैर वीज़ा की विजिट किया जा सकता है। तो इसका जवाब ये है कि कुछ ममालिक के शहरियों को ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत हासिल है, मगर पाकिस्तानी और भारतीय शहरियों के लिए वीज़ा लाजिमी होता है। दूसरा सवाल ये किया जाता है कि क्या दुबई में कारोबार शुरू करना आसान है। तो हकीकत ये है कि दुबई में अगर आपके पास मुकम्मल दस्तावेज़ात, डॉक्यूमेंट्स, सरमायाकारी और एक अच्छा बिजनेस प्लान हो तो कंपनी रजिस्ट्रेशन का अमल काफ़ी आसान और तेज़ तर है, खास तौर पर फ्री जोन के अंदर। एक और दिलचस्प सवाल यह है कि क्या वाकई दुबई में बगैर पायलट के गाड़ी या टैक्सी हवा में उड़ाई गई है। तो जी हाँ, दुबई दुनिया का पहला शहर है जिसने ड्रोन टैक्सी का तजर्बा कामयाबी से किया और ये मुस्तकबिल करीब में बाकायदा ट्रांसपोर्ट का हिस्सा बनने जा रही है। दुबई पुलिस की बात करें तो हाँ, इनके पास लैम्बोर्गिनी, बुगाटी और फरारी जैसे सुपर कार्स मौजूद है, जिन्हें शहर के सड़कों पर इस्तेमाल भी किया जाता है, खास तौर पर सियाहती मकामात पर। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा मस्नूई जजीरा भी बनाया गया है, जिसे वर्ल्ड आइलैंड्स कहा जाता है, जो दुनिया के नक्शे के शक्ल में बनाया गया है। इसके अलावा दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी मौजूद है, जो दुनिया भर की सियाहों की तवज्जो का मरकज है। तो ये तमाम सवालात न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि दुबई की हकीकत को समझने में बहुत मददगार भी है। दोस्तों, बात करते हैं दुबई के बारे में कुछ हैरत अंगेज हकायक की। सोने की ATM मशीन। दुबई में गोल्ड खरीदने के लिए ATM मशीनें मौजूद है। लग्जरी पुलिस गाड़ियां। दुबई पुलिस लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसे स्पोर्ट्स कारों का इस्तेमाल करती है। सोने के टॉयलेट। कुछ घरों में सोने के टॉयलेट लगे हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मॉल। दुबई मॉल में 1200 से ज़ायद दुकानें हैं, जो हर साल 65 मिलियन ज़ायरीन को अपने तरफ खींचता है। मस्नूई जज़ायर, पाम जुमेरा और दी वर्ल्ड आइलैंड्स जैसे मंसूबे इंसानी बनाए गए जज़ायर पर तामीर किए गए हैं। बुर्ज खलीफा की बुलंदी। इसकी ऊंचाई की वजह से ऊपर वाले मंजिलों पर सूरज देर से गुरूब होता है। सोने की तिजारत। दुबई दुनिया के 40% सोने की तिजारत का मरकज है। पानी के नीचे होटल। बुर्ज अल अरब का एक रेस्टोरेंट ज़ेरे आब एक्वेरियम के साथ बनाया गया है। इंडोर स्की रिजॉर्ट। स्की। दुबई में मसनूई बर्फ पर स्कीइंग की सहूलत मौजूद है। तेज कार फरोख्त। सामीन, दुबई में हर मिनट 20 लग्जरी गाड़ियां फरोख्त होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और दिलचस्प सफर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।